بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن المحیض، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ایام حیض میں یا اس مکان حیض میں عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے جو عورتوں کے ماواری آتی ہے۔ تو اس ایام میں ہمیں عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے حبیب آپ اعلان کر دیں ہوا اذا، یہ حیض، یہ عین حیض، یہ گندگی ہے یا وہ محل حیض، وہ مقام جہاں انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، عورتوں کے قریب نہ جاؤ، الگ رہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے وطی چھوڑ دو، باقی ان کے ہم نشینی آپ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں، باقی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بوس و کنار بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن وطی نہیں کر سکتے ان ایام میں جو عورتوں کے لیے اصل حیض کے اقل مدت 3 دن ہے اور اکثر 10 دن ہے۔ باقی عورتوں کے اپنی عادت ہوتی ہے، کسی کے 8 دن، کسی کے 7 دن، اس کی عادت پر وہ حیض شمار کیا جائے گا۔ 3 دن سے کم بھی حیض نہیں ہوتا اور 10 دن سے زیادہ جو وہ بھی حیض نہیں شمار ہوگا، بلکہ اس کو استحاضہ کا خون قرار دیا جائے گا۔ یہ بیماری کا خون ہے ان ایام کے اندر، یعنی استحاضہ کی حالت میں عورت سے جماع کر سکتے ہیں، اور عورت جو ہے استحاضہ کی حالت میں نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ سنو بات کو، جبکہ حیض کی حالت میں نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ اس کی قرات کر سکتی ہے۔ یعنی آپ عورتوں سے الگ رہیں، ان سے وطی چھوڑ دیں وقت حیض میں یا مکان حیض میں۔ ولا تقربوہن، اور عورتوں کے قریب نہ جاؤ جماع کی صورت میں، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ سکون طاء کے ساتھ بھی ہے، تشدید طاء کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہاں اس صورت میں طاء کا طاء کے اندر ادغام ہوگا، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائے، یعنی انقطاع حیض کے بعد وہ غسل بھی کر لے۔ بات سمجھ گئے؟ تشدید کے قرات کا یہ تقاضا ہے۔ یغتسلن بعد انقطاعہ فاذا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائے، فاتوہن، اب ان کے پاس جاؤ جماع کے لیے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، من حیث امرکم اللہ، تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ آپ اپنے بیوی کے پاس آئیں اگلے مقام جو مکان حیض ہے۔ یہ اگلا مقام اولاد کے لیے یہ کھیتی ہے آپ کے لیے، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ایام حیض کے اندر بچنے کا، اس مقام پر آئیں۔ وہ کون سا ہے؟ وہ القبل۔ ولا تعتدوا الی غیرہ، اور غیر مقام کی طرف تجاوز نہ کریں، دبر کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہ مقام حرس نہیں ہے، وہ مقام فرس ہے، گندگی کا مقام ہے۔ لہذا آپ نے اپنے کھیتی کے پاس آنا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی۔ ان اللہ یحب، یقین